السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور گھر میں بھی سب خیر سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہاں پہ آج میں صبح اٹھ گئی تھی کیونکہ آج امی گھر پر نہیں تھی، تو میں نے منیب کو اسکول بھیجا، اس کا پہلا پیپر تھا، تو پھر اس وجہ سے میں صبح 5 بجے اٹھی تھی، تو پھر اس کے بعد سوئی نہیں، کام وغیرہ اپنا سمیٹا، تو موبائل بند تھا اس ٹائم، ویڈیو وغیرہ نہیں بنا پائی، صبح کی روٹین نہیں شیئر کر پائی۔ یہاں پہ جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تب 8 بجے کا ٹائم تھا، امی بھائی ناشتہ بنا رہی تھی، یعنی کہ ایک دفعہ ناشتہ میں نے بنایا منیب کے لیے، پھر امی آئی تو پھر امی نے ناشتہ بنایا کیونکہ انہوں نے روٹی وغیرہ نہیں کھائی تھی، تو گھر آ کے انہوں نے ناشتہ جو ہے وہ کیا۔ تو میں یہاں پہ ویڈیو بنائی تھی، کل بھی میں نے بنائی تھی، لیکن وہ بدقسمتی سے ڈیلیٹ ہو گئی۔ تو جو پہلے میں آپ کو یہ بلو اور وائٹ والا سوٹ دکھا رہی تھی، یہ میری امی کا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے، اور اس کے ساتھ لیس وغیرہ بھی تھی۔ تو یہ والا جو سوٹ ہے نا، یہ میرا ہے، یہ امی لے کے آئی ہیں۔ ہم نے شادی میں جانا نا، تو اس لیے پھر شادی کی تیاریاں بھی تو ضروری ہے نا، ظاہر ہے 1.5 مہینے بعد شادی ہے، یعنی کہ ابھی یکم کہ ابھی اس مہینے کے 8 دن رہتے ہیں اور اگلا مہینہ پورا رہتا ہے، اور اس کے جو 10واں مہینہ ہوگا اس کی 11/12 کو شادی ہے اسلام آباد میں۔ تو اس ٹائم موسم بھی ویسے ٹھیک ہی ہوگا، لیکن میں نے کہا لون کا سوٹ پھر بھی لے لیں، ریشمی تو لے کے جانے ہی جانا ہے، لیکن میں نے کہا ایک آدھ لون کا بھی ہونا ضروری ہے۔ تو امی یہ لائی تھی، ہمیشہ کپڑے امی اپنی پسند کے لے کے آتی ہیں، ہمیشہ وہ جو ان کو پسند آتا ہے وہی ہم پہنتے ہیں، ہم سب بہن بھائی امی کی مرضی کے کپڑے پہنتے ہیں۔ اب میں شادی شدہ بھی ہو گئی ہوں، تب بھی امی اپنی مرضی کے ہی کپڑے لے کے آتی ہیں۔ یہ جو پیچھے بلو والا فینسی جوڑا دیکھتے ہیں، جو میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں آگے بھی دکھایا ہے، یہ بھی امی نے ہی لیا ہے میرا، امی لے کے آئی تھی، میں نے پیسے دیے تھے اور امی لے کے آئی تھی۔ تو یہ ماشاءاللہ ویسے ڈیزائن بہت پیارا تھا، کلر تھوڑا سا مجھے لگا تھا، لیکن میں نے پھر بعد میں دیکھا، میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، میں نے یہ پہنا بھی نہیں ہے کلر۔ تو اس کے اندر لائنیں تھی چکن کاری کی، ماشاءاللہ اچھا سوٹ تھا۔ میں نے امی کو بولا، میں نے کہا جیسے پکچر پر بنا ہوا ہے نا ویسے ہی مجھے سلائی کر کے دینا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں، میرے سارے کپڑے امی سلائی کرتی ہیں، میں امی کو نیٹ سے ڈیزائن دیکھ دیکھ کے بتاتی ہوں، پھر ہم دونوں ماں بیٹیاں مل کے اس پہ کاریگری کرتے ہیں۔ تھوڑا میں امی کو سمجھاتی ہوں، تھوڑا امی کرتی ہیں، کچھ غلط ہوتا ہے کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے امی مطلب اچھے خاصے ڈیزائن بنا لیتی ہیں۔ لیکن کافی ٹائم سے نا امی میرے کپڑے خود ہی سلائی کرتی ہیں، کیونکہ اتنی سلائیاں کون دے پھر۔ تو یہ یہاں پہ فینسی سوٹ تھا، یہ تو پھر ظاہر سی بات ہے اب درجن سے سلانا پڑے گا۔ اس کے ساتھ میں نے یہ لیس لگوائی تھی کیونکہ مجھے لانگ قمیض چاہیے، اس کے نیچے میں نے وہ پلازو بنوانا ہے۔ تو یہ میرا برات کا سوٹ ہے، امید ہے آپ لوگوں کو میرے کپڑے پسند آئے ہوں گے، اور ان کی پرائس جو ہے نا وہ ہے آپ لوگ بتائیں کمنٹس میں نہیں بتاؤں گی، آپ لوگ گیس کریں گے یہ کتنے کتنے کے سوٹ ہوں گے، تو پھر میں آپ لوگوں کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گی کہ ان کی قیمت کیا ہے۔ اور یہ وہ آئل ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے آن لائن منگوایا ہے، اچھا ہے، اور میرے بال بہت زیادہ پتلے ہیں، بہت زیادہ گر رہے ہیں، اور چھوٹے بھی تھے کیونکہ میں کٹوا دیتی ہوں، تو میرے بال جو ہیں وہ مطلب میں کٹوا دیتی ہوتی ہوں تو شولڈر تک ہی تھے، ویسے پتلے بہت زیادہ تھے، گرتے بھی بہت زیادہ گرتے ہیں۔ تو اس سے ابھی گرنے میں تو کچھ کمی نہیں ہے یہ، لیکن یہ ہوا ہے کہ لمبے ہونے شروع ہو گئے میرے بال جو ہے نا، تو یہ فائدہ ہوا ہے مجھے۔ گرنے میں بھی ظاہر ہے اتنے ٹائم سے گر رہے ہیں، اتنا ایئر فال ہوتا ہے، تو کافی ٹائم سے پھر میں نے کچھ لگایا بھی نہیں، تو پھر آہستہ آہستہ ہی فرق پڑے گا۔ میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں، اگر آپ لوگ کوئی منگوانا چاہے تو کسی کو ضرورت ہو تو میں نمبر بھی آپ لوگوں کو دے دوں گی۔ تو یہاں پہ ہم لوگ جا رہے تھے محمد کے تایا ابو کے گھر، اور ہاں آپ لوگ مانو کے کام دیکھ سکتے ہیں، مانو نے میرے گملے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس کا سارا وہ خراب کر دیا، پھول اندر اس میں بیٹھ کے سارے پھولوں کو بٹھا دیا ہے۔ میں ان دونوں بچوں سے نا بڑی پریشان ہوئی، یہ مانو کی یا محمد ہو گئے، ان لوگوں نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، تو کیا کروں میں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی، مجھے لگتا ہے ان دونوں کے لیے پنجرہ بنوانا پڑے گا۔ تو یہاں پہ ہم لوگ محمد کے تایا ابو کے گھر کے لیے نکلے تھے، آپ لوگ راستہ دیکھ سکتے ہیں، جو لوگ یہ یہاں سے واقف ہیں ان لوگوں کو تو پتہ ہوگا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ تو میں جا رہی تھی ادھر کیونکہ میرے بھتیجے کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی،
اس کو ڈرپیں لگی تھیں، تو میں نے کہا چلو پوچھ کر آؤں کہ وہ کیسا ہے۔ تو محمد کی شرٹ کو پلیز اگنور کیجیے گا کیونکہ یہ بالکل پھٹی ہوئی نہیں تھی، لیکن جب اس کو میں بنانے لگی ہوں یہ بالکل ہلکا سا سوراخ تھا، اس نے انگلی ڈال کے پھاڑ دیا۔ تو پھر میں نے سزا کے طور پہ اس کو یہی پہنایا، میں نے کہا یہی ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ آدھا گھنٹہ کپڑے چلاتا ہے بس، آدھے گھنٹے کے بعد پھر کپڑے گندے، پھر نئے کپڑے پہناؤ جی۔ تو پھر اس وجہ سے میں نے کہا چلو تم پہنو۔ وہاں گیا ہے تو وہاں اس نے وہ شرارتیں کی ہیں، اتنا اس نے تنگ کیا مجھے، میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں۔ ٹوٹی کھول کے کھڑا ہو گیا، سارے کپڑے گلے کر لیے۔ ان کی بلی کی طبیعت خراب تھی، انہوں نے بھی بلی رکھی ہوئی ہے، اس کو مار رہا تھا، پھر یہ کام کر رہا تھا یہاں بیٹھ کے۔ پھر میں نے سوچا چلو اس میں بھی تھوڑا سا اس کا جو ہے نا شرٹ ڈال دیں۔ یہ لوگ سب کام کر رہے تھے اپنا اور ساتھ ساتھ ہم باتیں کر رہے تھے، تو یہ محمد جو ہے نا یہ تنگ کر رہا تھا۔ یہاں پہ وہی بچہ بیٹھا ہوا تھا، یہ کام کر رہا تھا، اس کی امی نے بولا کہ چلو تم بیٹھے ہو تو پیج ہی کس دو کیونکہ شام کو ہم نے دینا ہے۔ تو جب میری شادی ہوئی تب یہ بالکل چھوٹا سا تھا، تقریباً 12 سال کا ہوگا، اور اس کا قد بھی بالکل چھوٹا تھا۔ ماشاءاللہ اس نے 3 سالوں میں اتنا قد نکالا کہ یہ سارے بھائیوں میں سے نا سب سے بڑا لگتا تھا، اور ماشاءاللہ سب سے اس کی اچھی صحت تھی۔ تو لیکن بیچارہ وہاں پہ کام کرتا رہا، وہاں پہ پنکھا وغیرہ نہیں تھا، تو اس کو گرمی لگ گئی ہے بہت زیادہ، تو اس سے اس کی طبیعت پہلے خراب رہی، پھر کچھ بہتر ہوئی، تو پھر اس کی طبیعت جو ہے نا پھر خراب ہونے لگی، ملیریا ہو گیا اس کو، تو اس کی مطلب ایسے ہڈیاں نکل آئی ہیں نا کہ میں تو خود پریشان ہو گئی ہوں۔ تو یہاں پہ یہ ہمارے محلے کے ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا رکھی ہے۔ ان کا نام ڈاکٹر شہد ہے، جو لوگ یہاں کے ہیں وہ تو جانتے ہی ہوں گے، ان کو تو ان کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، یہ جھاوریاں سول ہاسپٹل میں بھی بیٹھتے ہیں۔ تو میں اور کسی سے دوائی نہیں لیتی، بس انہی سے لیتی ہوں، اور یہ بہت اچھے ہیں۔ مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پیسے نہیں ہوتے بندے کے پاس، تو ایمرجنسی میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو جائیں تو میں کہہ دیتی ہوں چاچو آصف دے دیں گے پیسے، تو پھر کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، پھر جب آصف آتا ہے پھر وہ دے دیتا ہے۔ مطلب سب کی کرتے ہیں مدد، بہت اچھے ہیں، اللہ پاک ان کو اور دے۔ مجھے تو یہ ڈاکٹر جو ہے نا ان کے اوپر اتنی یقین ہے نا کہ بس یہ ہاتھ بھی لگا دیتے ہیں نا BP چیک کرنے کے لیے یا نفس چیک کر لیتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے بس میں ٹھیک ہو گئی ہوں، کہ اپنے اپنے یقین کی بات ہے، حالانکہ یہاں پہ اور بھی ڈاکٹر ہیں لیکن نہیں۔ تو یہاں پہ محمد جو ہے نا وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، اس کو بار بار کہہ رہا تھا ہائی ہائی، تو میں ڈاکٹر کو بول بھی رہی تھی کہ چاچو پلیز اس کو بھی ایک ٹیکہ لگا دیں کیونکہ اس نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ تو چاچو کہہ رہے تھے نہیں بچے کرتے ہیں ایسے، لیکن بچے کو ڈرانا نہیں چاہیے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں پہ یہ اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ اس کو کیا ہوا ہے، تو پھر میں لے کے چلی آئی، میں نے کہا یہ نہ ہو کہیں اس کی وہ بوتل کی نالی نہ کھینچ لے، تو پھر ایک نیا مسئلہ بن جائے گا۔ تو آپ سب میرے بھتیجے کے لیے، زین کے لیے دعا کرنا، اللہ پاک اس کو صحت دے۔ واقعی میں وہ تشویشناک اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ بچے کو کہیں TB تو نہیں ہوگی، کیونکہ میرے سسرال والوں کے خاندان میں ہے یہ بیماری نا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم واپس آ رہے تھے تو پلاٹ میں بچے کھیل رہے تھے، میں نے کہا چلو ان کو بھی بیچ میں لیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ ہمارے کونے پہ بالکل درزی کی دکان ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی چلتی ہے ان کی دکان، اور اچھے بھی بہت ہیں۔ اور یہاں محمد واپس بھاگ رہا تھا تو میں نے زہرا کو بولا، میں نے کہا زہرا پکڑ کر لاؤ۔ تو جب ہم گھر واپس آئے ہیں تو ہمیں خبر ملی کہ امی گھر پر تھی لیکن وہ کہیں چلی گئی ہیں، ان کو کوئی کام تھا، تو اپنی دوست کی طرف وہ چلی گئی ہیں، رات وہ وہیں رکیں گی، تو ہمارے پاس رات کو ہماری خالہ رکتی ہیں، ویسے بھی وہ یہیں سوتی ہیں، لیکن پھر امی پیسے وغیرہ گھر رکھ گئی تھی، مجھے نہیں پتہ تھا، مجھے لگا امی بس ابھی شاید کہیں مطلب آ جائیں گی واپس، گئی تو ہیں، وہ خالہ کی طبیعت خراب تھی نا، تو پھر وہ امی کی دوست ہیں، تو امی پھر ادھر چلی گئی تھی کہ چلو صبح صبح واپس آ کے پھر کام پر بھی جانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر مجھے رات کو 9 بجے پتہ لگا کہ امی نے نہیں آنا، تو پھر ہم نے جو پیسے امی نے دیے تھے ہم نے اس کا برگر منگایا، پارٹی کی۔ تو یہیں پہ ولاگ اینڈ کرتے ہیں، اوکے اللہ حافظ۔